مختصر پروگرام انشاءاللہ اختتام پذیر ہے. ہمارے آج کے معزز مہمان محترم جناب فضیلۃ الشیخ مناظر اسلام حافظ مصطفیٰ صادق صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد. وعلیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی عبادت حمد و ثنا تعریف و ستائش کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان گنت اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کی اس بڑی خوبصورت اور بڑی پررحمت تقریب کا انعقاد ہے کہ اللہ کے دین کے ورثاء اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ دین کی ترقی، دین کی ترویج، اپنا عقیدہ، اپنا عمل آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کو وسعت دینے کے لیے اللہ کے دین کے مرکز کو مزید پھیلانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. یہی مقصد ہے نا ہمارا. اللہ آپ کو خوش رکھے. جو بولتے ہیں ان کی نیکی درج ہو جائے گی، جو خاموش ہیں نہ جانے کیوں خاموش ہیں، اللہ کرے ہم ان میں شامل ہو جائیں. ہمارا یہی مقصد ہے نا. جزاکم اللہ خیرہ. کہ اللہ کے دین کو وسعت ہم دیں، ہر طرح سے دیں. پہلے تھوڑی نمازیوں کے لیے جگہ تھی، اب مزید جگہ ماشاءاللہ اس میں شامل کی جا رہی ہے. مجھے نہایت خوشی ہے. اس مسجد میں بھی کبھی آنا ہوتا تھا درس وغیرہ کے سلسلے میں، اب اتنی ہی تقریباً جگہ اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ محنت کاوش کوشش کرنے والوں کی یہ کاوش قبول فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جگہ بھی تنگ تھی. اللہ نے جن کو جا کے دیکھنا نصیب ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، جہاں لوگ بڑا ٹکٹ لے کے نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ کتنی کو جگہ ہے، بڑی محدود تھی. لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ کم تھی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی جگہ کم ہو رہی ہے. کون ہے جو یہ ساتھ والا پلاٹ لے کے مسجد میں داخل کر دے، حصہ بنا دے، فلاح الجنہ، اس کو جنت ملے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس سے بات کر لیں، جتنے پیسوں میں طے ہو جائے پیمنٹ میں کر دوں گا، قبول دعا کرو اللہ فرما لے. کتنی بڑی بات. دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، دنیا کے مال کی ویلیو کیا ہے. آپ میرے قابل قدر بھائی بزرگ ہیں، حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. جتنی بڑی کوٹھی، جتنا بڑا کاروبار، جتنے بڑے جناب ہمارے وسائل، بینک بیلنس، سونے چاندی کے ڈھیر، اتنی خاندان میں زیادہ لڑائی. اس کے مرنے کے بعد اتنی زیادہ سر پٹول. سکے بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، اینٹوں تک تقسیم کر لیتے ہیں. کوٹھیاں بک جاتی ہیں، فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں، کاروباری مراکز اجڑ جاتے ہیں. مالک کے جانے کے بعد اس کی اولاد کہتی لے
تو فرنٹ لمے ایسی اتھوں لئیے جناب تو اس طرح مسیح اس طرح میں نہیں میں تے لے کے چھڑاں گا میں ویکھاں گا کیڑا روک دا ایک دوسرے پر گنے تان لیتے ہیں اور آج بھی اللہ کی قسم سگے بھائی جن کے درمیان سے ہوا نہیں گزرتی تھی ابھی مرے نہیں ان کی زندگی میں گن مین رکھے ہوئے ہیں گن مین رکھے ہوئے ہیں 4-4 6 سکے بھائی کے ڈر سے وہ اور اس کی اولاد کبھی بھی مجھ پر اٹیک کر سکتے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے میں نام لیے بغیر سچ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم آج بھی موجود ہے اور وہ اہل الحدیث ہیں آپ کے بھائی ہیں مسجدوں کے متولی ہیں سارا کچھ موجود ہے ہاں میں جو کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی لڑائی بڑائی کو صلح کے اندر تبدیل فرما دے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ یہ جھگڑے ختم کر دے مگر یہ ہوتے ہیں ایک زر ہے حضرت ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے محترم حافظ محمد اشرف قمر صاحب اللہ تعالیٰ ان سارے میرے بھائیوں کی علماء حقہ کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے یہ بیان کر چکے ہیں آپ کو بڑی قیمتی باتیں دی ہیں انہوں نے ہمیں بہت سی اللہ باتیں حدیث فرمودات رسول اور قرآن سننے کو ان کے ذریعے سے ملا ہے مگر ایک عمل ایسا ہے جو بہت بڑا عمل ہے جو صدقہ جاریہ کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ اتنا نفع دے وہ بھی تو ایک پلاٹ تھا جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمعہ پڑھاتے تھے نمازیں ادا کرتے دروس ہوتے دروس قرآن ہوتے دروس حدیث ہوتی آج وہ روضۃ من ریاض الجنہ بنا ہوا ہے کتنی سعادت کی بات ہے خوش بختی کی بات ہے کتنے ہی ہمارے آباء و اجداد تھے ہماری مساجد انہوں نے لیا تھا 2 4 10 نمازی تھے آج کنالوں کے اندر اللہ کی رحمت سے وہ پھیل گئی ہے میری مسجد جامعہ رضوان کا ہی حساب لگا لے 10 مرلے کا پلاٹ تھا جب بزرگوں نے لیا مجھ سے پہلے اس میں سے واش روم نکالے کچھ سیڑھیاں نکالی 3 دکانیں نکالی پیچھے کیا رہ گیا ہوگا 5-6 مرلے بس اس سے زیادہ نہیں آج اللہ کے فضل سے 4 کنال پہ محیط ہے اور ٹیپر سٹوریاں بن رہی ہیں کتنا ان کا ثواب پھیلا ہے خلوص کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھاگ لگا دیے آج وہ بہت زیادہ جو چند مرلوں پر محیط تھا آج کنالوں کے اندر ہے وہ سنگل سٹوری اور بالے کڑیوں کی چھت تھی آج لینٹر ڈلے ہوئے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے ابو جان نے اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں قبول فرمائے وہ چھوٹی سی مسجد بنائی تھی آپ نے اگر دیکھی ہے تو ہم نے الحمدللہ دیکھی ہوئی ہے ان کی کاوش سے سامنے بھی پلاٹ لیا پھر مین پر چلے گئے نمازی بھی بڑے معاون بھی بڑے خطیب کا علم بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے بچے بھی ہزاروں بیسیوں سینکڑوں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو قرآن کا وہاں سے حافظ بنایا یہ اللہ کی برکتیں ہیں ہر چیز میرا کہنا یہ ہے کہ تقسیم ہو جاتی ہے اینٹیں بھی بٹ جانی ہیں برتن بھی بٹ جانے ہیں یہ مرلے یہ چھوٹے چھوٹے انچیوں تک تقسیم ہو جانے مگر آپ کا ایک کام ہے اگر مسجد کے لیے آپ کچھ کر جائیں گے وہ تقسیم ہونا ہوگا مولوی بدل جائے گا اس کو نکال دیں گے نیا لے آئیں گے بہتر سے بہتر ہوگا بہترین ہوگا یہ سارا نظام ہوگا مسجد ہوتے ہی بنانے والے کی نیکی جاری و ساری ہے معاون کی معاونت سے یہ سلسلہ جاری ہونے والا چل قیامت کا دن ہوگا شاید علماء کہتے ہیں کہ ان ساری باقی تو تباہ ہو جائیں گی زلزلے اور بھونچال سے یہ مسجدیں بھی مٹ جائیں گی یہ بیت اللہ شریف بھی مٹ جائے گا ایک وقت آنا ہے اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہو آمین لیکن آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ حبشی کو دیکھ رہا ہوں وہ موٹی موٹی پنڈلیوں والا اوپر کھڑا ہو کے ایک ایک بیت اللہ شریف کا پتھر توڑ کے دیواروں کو گرا رہا ہے اور مسمار کر دیا جائے گا قیامت سے پہلے اور برے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی مسجدوں کی قدر نہیں رہے گی جن کو بیت اللہ کے احترام اور قدر نہیں رہے گی ان کے ہاتھوں یہ سارا کچھ ہوگا
बुरे लोगों पर क़यामत कायम होगी। एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रूए ज़मीन पर नहीं होगा। इस आवाज को, इस सदा को बंद ना होने देना। मेरी आपसे दरखास्त है, इसको पानी देना, इस शजरा तैयबा को, इस प्यारे दरख्त को, इस आला दावत को, इस कुरान की दावत को, हदीस की दावत को चलते रहना, मुआमनत करना, भरपूर अंदाज में करना, इसकी हिफाजत करना, उलमा की हिफाजत करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों के अंदर, अपनी फैमिलीज में, खानदान में भी हुफाज पैदा करो, खानदान में कुर्रा पैदा करो, खानदान में पढ़ाओ। ये सिलसिला बेटियों तक जारी रहे, बेटों में जाए, पोतों में जाए, अफहाद में जाए, आपके ये खानदानों में रहे। उनके जरिए से अल्लाह का दीन ऊंचा होगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा बनेंगे, ये कुर्रा बनेंगे, ये हुफाज बनेंगे, अल्लाह की रहमत से ये अल्लाह के दीन के दाई बनेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरासा बनेंगे। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उलमा जानते हैं, आप भी यकीनन जानते हैं, कम नहीं है, बहुत देर से आप सुन रहे हैं उलमा से ऐसी बातें। वो बुलूगुल मराम के मुकदमा के अंदर लिखते हैं, जब यहाँ पहुँचते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। कलम को शायद अपने दांतों में दबा के रश्क भरी आवाज में कहते हैं, अक्रिम बिहिम वारिसन व मौरूसा। यार ये किस कदर किस्मत वाले हैं। कोई ईंटों का वारिस बना, कोई प्लाटों का वारिस बना, कोई जायदाद का वारिस बना, कोई करेंसी का, कोई सोने का, कुछ। वो ये ऐसे हैं जो अल्लाह के दीन के वारिस बने, रब के कुरान के वारिस बने, नबी के हदीस के वारिस बने। अल्लाह ताला इनको एजाज बख्शते हैं जिनके साथ ये लिखा करते कुरान और हदीस। वो महाबिर, वो दवाते तिबरानी की रवायत के मुताबिक इनके हाथों में होंगी। क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे होंगे। ये उलमाए किराम, अल्लाह ताला इन्हें कहेगा, अंतुम या अहलल हदीस, तो तुम है अहले हदीस, तुम हो मेरे दीन के वरासा। और तुमने अपने पोते को पाला था, तुमने कहा था मैं तो हाफिज नहीं बन सका यार, मैं अपने बेटे को हाफिज बना दूं, मैं इसको दाखिल करवा दूं। आज लोग नफरतें करवाने वाले मौजूद हैं, हम भी बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। और यार हम भी तो हैं, मेरे 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, उनमें से कोई भी मेरे सिवा इस लाइन पे नहीं आया। मेरा ख्याल है मेरे माँ बाप को इंशाअल्लाह आजिज़ी से अल्लाह के दर में उम्मीदवार बन के कहता हूँ, जितना मेरी दुआओं से मेरे माँ बाप को, मेरे ननियाल ददियाल को जिन्होंने मुझे पढ़ाया फायदा हो रहा है, मेरी दुआओं से किसी और बेटे का फायदा नहीं हो रहा। आप भी जारी रखें इस सिलसिले को। कहते अक्रिम बिहिम वारिसुम व मौरूसा, ये वारिस भी बेमिसाल है, इनका विरसा भी बेमिसाल है। और जिस हस्ती के ये वारिस बने हैं वो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाला है, वो अल्लाह ताला के दीन का, कुरान का दाई है कायनात के अंदर। उससे आला शख्सियत ना रब ने पैदा की है, ना जहां ने देखा है चेहरा कोई ऐसा। मेरे भाइयों, इस दीन के वारिस बनो। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है इन बुजुर्गों से, स्टेज की रौनक, नीचे वाले इंतजामिया, और तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये अल्लाह ताला वक्त लाया है। जो हो सके, जो किरदार अदा कर सको, अल्लाह के दीन के लिए किरदार अदा करो। अगर तुम राज हो और यार 200 रुपया कम लगाओ, रेट कहो मैं 400, 200, 300 दिहाड़ी छोड़ता हूं, लोग 2300 ले रहे हैं मेहमान, मुझे 2000 दे देना, मुझे कबूल है अल्लाह के दीन के लिए, मुझे कबूल अल्लाह कर ले, मैं 4 ईंटें लगा दूं। मजदूर है वो कहे मैं आधा घंटा ज्यादा लगाने के लिए तैयार हूं, 5 बजे छुट्टी, सारे चले गए, मगर मैं ये खलार मुका के जाऊंगा, मैं ये सफाई करके जाऊंगा। और अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो कहो हमारे लिए कोई बात हो, वायरिंग की बात आए, कोई कनेक्शन, कोई मुझे बता दिया करो, मुझे दावत दे दिया करो। ऐसे प्रोग्रामों के अंदर भी आके वो बैठ जाए, कहे अगर कोई जरूरत हो लाउड स्पीकर की खराबी दूर करने की, कोई करंट पास नहीं हो रहा, कोई मैं हाजिर हूं जी, मैं उत्थे ही रहूंगा, मैं उत्थे थोड़े कोल हां, कोई इंशाअल्लाह फिक्र ना करना, आप काम करो। कोई प्लम्बर है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। यार कितनी, कोई सफ दे रहा हो, कोई लोटा रख रहा हो वाशरूम में, कोई टूटियों का खर्चा उठा रहा हो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इनके अल्फाज दोहराता हूं, कोई वाटर कूलर यहां फिट करवा रहा हो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो क्या मजा होगा यार, अल्लाह कितने खुश होंगे।
ایک بی بی تھی، ایک بی بی انصاریہ، ان امراتن جات الى رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں حکم دیں تو ان اصنع لکا شیئا تقعد علی، میں ایک چیز آپ کے لیے بنا دوں جس پر آپ بیٹھ کر جمعہ پڑھائے، آپ بیٹھ کر درس دے، آپ بیٹھ کر وہاں اللہ کے دین کی دعوت پیش کرے۔ ان لی غلام نجارا، میرا ایک غلام ہے وہ بڑھئی ہے، وہ لکڑی کا ترخانہ کام کرتا ہے، میں اس سے آپ کو ممبر نہ بنا دوں؟ آپ نے فرمایا ان شئتی، اگر چاہتی ہے تو ٹھیک۔ وہ گئی، جا کے اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ممبر بنا، اس نے غابہ سے لکڑی لی، کچھ دن صرف کیے، اس کو کاٹا، تیار کیا، 3 سٹیپ کا ممبر لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا، آپ علیہ السلام اس پر بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے دروس دیے۔ وہ کتنا یار خوش قسمت، من سن سنتن حسنتن، آج کون سی مسجد ہے جہاں ممبر نہیں ہے؟ وہ سب ثواب اس خاتون کو جا رہا ہے، وہ سارے اجر کی مالک بن گئی۔ روئے زمین کے اندر کروڑوں مسجدیں، کروڑوں ممبر، سارے کے سارے اس خاتون نے، اللہ اس کی نیکی کو اتنا قبول فرمایا کہ دور تک یہ سنت بن گیا، ٹھہر گیا۔ مسجد بنانی ہے، اس کے متصل ممبر بنانا ہے، متصل ممبر تیار کرنا ہے اور لا کے رکھنا ہے۔ ہم بھی کردار ادا کریں، ہم بھی کوئی حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کے معاملات میں تو ترقیاں کرتے ہیں، یہ دنیا مٹ جانی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ نیکی نہیں مٹے گی، یہ مسجد مسجد رہے گی۔ یہ انتظامیہ، یہ بڑے بڑے جناب صدور اور سیکٹری اور خزانچی اور دیگر ممبر اور معاونین سارے کے سارے مر جائیں گے، دوسرا سیکٹری آ جائے گا، تیسرا صدر آ جائے گا، وہ آ جائے گا امیر مسجد، وہ آ جائے گا خازن مسجد، مگر مسجد اتھے دی اتھے۔ یہ نیکی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، جب تک اللہ چاہے گا یہ دنیا آباد ہوگی یہ نیکی۔ اور پھر سب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو جگہ ہیں جہاں لیٹرینیں بنتی ہیں، وہ بھی تو جگہ ہے جہاں قوبہ خانے چلتے ہیں، وہ بھی تو جگہ ہے جہاں گناہ کے اڈے ہیں یا کوئی کاروبار، وہ بھی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی، سب سے بری جگہ کون سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا یار، تھوڑا ٹائم دو، جبرائیل آئیں گے میں پوچھ کے بتا۔ جبرائیل امین آئے، اگلی دفعہ پوچھا یار جبرائیل مجھ سے یہ سوال ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا میں کیا جواب دوں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ تھوڑا موقع دیں، میں ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں، پوچھ کے آتا ہوں۔ جبرائیل نے اڑان پکڑی اور آسمان کی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے رب کے قریب پہنچے، جا کے سوال کیا تیرے محبوب نے اے رب باری تعالیٰ پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جا کے بتا دو احب البقاء الی اللہ مساجدہا، کائنات میں سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں والی جگہ ہے۔ پوچھا بری جگہ، فرمایا اسواقها، بازار کے اندر، جیسا بازار کے اندر مسجد آپ نے کھڑی کر دی، ماشاءاللہ دین کی دعوت پیش کر دی، ایسا اندھیری رات میں جیسے آپ نے چراغ جلا دیا ہے۔ یہ بازار گناہوں کے بہت زیادہ چانسز جہاں ہوتے ہیں وہاں آپ نے بہت زیادہ چانسز نیکیوں کے کھڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، فرمایا لوگ مسجد کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے کسی گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، ان مساجد کا ایک جیسا درجہ ہے۔ یہ مسجد ہو، وہ مسجد ہو، بادشاہی مسجد ہو، کوئی اور اسلام آباد کی مسجد ہو، سب ایک درجہ کا، ایک ثواب۔ اس سے بہتر اگر کوئی ہے تو 3 مساجد ہے،
لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، جن کے متعلق ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک بیت المقدس ہے. جا اس کے قریب جیسے ذکر ہو رہا تھا، ایک وہ بھی مسجد ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 دن رہے تھے، قباء جس کا نام ہے. فرمایا نبی پاک ہر ہفتے جایا کرتے تھے، ہم بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں 2 نفل جو جا کے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے پڑھ لے گا، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. باقی لوکل مساجد جتنی ہیں ساروں کا اجر و ثواب ہے، مگر اچھا عالم دین ہو جو جس کی باتیں دل میں اترتی ہوں اور علم آپ کو دیتا ہو، اس کے پاس جانا علیحدہ بات ہے کہ وہاں جمعہ پڑھیں گے، ان کا درس سنیں گے، بڑا علمی درس ہوتا ہے یا بڑی دل میں بات اترتی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ مسجدیں اس سے بہتر صرف وہ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. جس نے ایک مسجد بنائی، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، یرید بہا وجہ اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ میں صدر بن جاؤں گا، میں سیکٹری بنوں گا، میں متولی بنوں گا، میں لاگے نہیں لگن دینا، میں چڑی نہیں پھڑکن دینی، میں ایسا بولے گا انہوں بے عزت کر کے نہیں نکالوں گا. یہ نیت پاک رکھتے ہوئے صرف یرید بہا وجہ اللہ مسجد بنائے، یرید بہی وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور عاجز بن کر رہے. ہم تو چھوٹی سی مسجد بنا کے بڑے پر جھاڑتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، چاندنا بیت اللہ شریف، جہاں ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے. اس مسجد کے اندر بھی بنا کے سائے میں بیٹھ کے کہتے ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما لینا، اللہ اس کو قبول کر لینا، ہماری عاجزانہ نیکی، اس کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نواز دینا. آپ بھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کی یہ کاوش بہت اعلیٰ ہے، مگر نیت نہ کہیں ڈول جائے، شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جانا، جو انکساری کے پیکر بننا. ہم تو یہاں کو آ جائے تو جھڑکیاں دے کے نکالتے ہیں. ابراہیم نے تو کلے روٹی نہیں سی کدے کھا دی، اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا تاریخ میں. بندے باہروں جا کے لب لب کے گلی بازاراں دے وچوں لے آندے، کھانا کھاؤ گے؟ آ جاؤ تشریف لے آؤ میرے نال کھانا کھاؤ. اتنے مہمان نواز. اس لیے آپ کو بھی مہمان نواز. ساڑھے تے کاری دا پرونا آ جاتے کہ چاہ دا کپ تے ہی کہنے لے یہ تے میں ہوٹل پایا پیا یا جو مرضی کر. نہیں کہا کرو یار ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے. تیز چھری اونٹ کی نرم چربی والی کوہان میں اتنی تیز نہیں جاتی جلدی جتنی جلدی اللہ کی رحمت اس گھر میں جاتی ہے جہاں مسجد کے مہمان کا کھانا پکتا ہے. وہ آپ کو یاد ہے طلحہ رضی اللہ تعالی دیا بجھا دیا تھا بیگم کے ساتھ، سارا پلان بنایا تیار کیا، نبی پاک کا مہمان ہے، کھانا کھانا ہے، روٹی 1 ہے یا 1.5 ہے، بس کیا کروں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا، میں کھاؤں گا، وہ بھی نہیں پیٹ بھرے گا، میرا بھی نہیں کچھ. تو ایسے کرتے ہیں آپ دیا بجھا دینا جاتے ہوئے اپنے پلے کو ہلا کے، اور پھر دیا سلائی ماچس تلاش کرتے کوئی 4 منٹ لگا دینا، میں خالی پچاکے ماری آواں گا، مہمان روٹی کھا لے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ایسا نہیں کیا. وہ مسجد کا مہمان تھا، نبی نے اعلان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے جو مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ مسجد کا مہمان ہے، اللہ اسے جنت دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے کھانا کھا لیا، مسجد کا مہمان مسجد میں چلا گیا، یہ گھر میں بیچارے سو گئے شکر کرتے ہوئے. صبح جب نماز ہوئی، نماز کے اندر حاضری ہوئی، حاضری کے بعد نبی پاک نے سلام پھیر کے منہ مقتدیوں کی طرف کیا تو نظریں جم گئی طلحہ پر. ساتھ مسکراہٹ ہے، وہ بھی عاجزانہ مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ خیر آج زہے قسمت میرے پر نظریں ٹک گئی ہیں اور مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں ہی نہیں مسکرا رہا، جڑے رات پرونے نو پراٹھے کھلائے نہیں نا، عرش والا عرش تے بیٹھا بھی مسکرا رہا سی، تیرا مہمان کھانا کھا رہا سی، رب مسکرا رہا سی. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا تمہارا انداز رب کو اتنا پسند آ گیا. تو یہ کام بھی کرنے والے ہیں. مہمان نوازی، اپنا دسترخوان بھی وسیع کرو تاکہ اللہ کے دین کے مہمانوں نے آپ کے پاس آنا ہے. وہ قوم یاد رکھو جنہوں نے نبی 2 مسجد کے مولوی 2 آج کی زبان میں ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا. انہوں نے مانگا بھی، کہا ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا دے دو. انہوں نے کہا نا جی نا. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتو،
وہ آئے ایک بستی پر, انہوں نے کھانا مانگا, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, وہ کہنے لگے جناب ہم تو کھانا نہیں کھلائیں گے مہمانوں کو. کالی سردار صاحب کی بیٹھک کے اندر حویلی میں یہ فیصلہ ہوا ہے, پرونے کے منہ چکے ترے ہونے نے, لہذا ہم نہیں کھانے, ایک کر لیا, پلان بن گیا, کھانا نہیں کھلائیں گے. وہ واپس ہو گئے, لباس چلی گیا, ان کی یہ بدنامی کے قیامت تک قرآن مجید کے اندر آیا, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف نے جب زبریں زیریں لگائی نا, اعراب لگائے قرآن مجید کے, تو وہ قوم اس کے پاس آ گئی, کہنے لگے یار ساڈے وڈیاں کولو غلطی ہوئی سی تے گورنر صاحب تہاڈی مہربانی تسی کچھ کم جدید کر رہے جے. جڑا نفع اباؤ انکار کیا, اباؤ کا معنی انکار کیا, تھلیوں ایک نقطہ مٹا کے اتے دو نقطے لا دیو, قرآن چ بن جائے گا فَأَتَوْا, انہوں نے دے دیتا, انہوں نے انکار نہیں کیتا, روٹی کھوائی. حجاج بن یوسف کہنے لگا میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں قیامت کے دن میرا اللہ مجھے کہے کہ کہاں ہے وہ حجاج ظالم, کہاں ہے وہ قاتل, کہاں ہے وہ بڑا, میں یہ برداشت کبھی نہیں کروں گا. اللہ قیامت کے دن بھری کائنات میں مجھے آواز دے حجاج محرف قرآن کے در ہے. اس قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل, بڑے بڑے گناہگاروں پاپیوں سے بھی اللہ نے یہ قرآن کے کام لے لیے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے, کسی بھی مسجد کے اندر بیٹھو, میں حدیث پیش کر رہا تھا, بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر الہی, کوئی درس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, سبحان اللہ, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ نزلت علیہم الرحمہ, اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے. نزلت علیہم السکینہ, اللہ کی طرف سے کروڑ کروڑ ان پر سکون طاری ہو جاتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حفتہم الملائکہ, فرشتے نورانی پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے, 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے یا اسمبلی, یار یہ صرف ہوتا ہی ہے, یہ نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں چیز نصیب ہوتی ہے. آج ہمیں دعا ویسے ہی حرام ہو گئی ہے, واہ چر تو ساڈی اہل حدیثاں دی, نماز کے بعد ذکر اذکار بھی چھوٹی, ہم نہ ذکر کرتے ہیں نہ دعائیں مانگتے ہیں. اور یار اللہ سے مانگا کرو, اجتماعی نہیں تو انفرادی مانگو, مانگنے کی جائز سیکھو, ذکر الہی میں وقت صرف کرو. رسول اللہ صلی اللہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آخری بات انشاءاللہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, وہ مسجد میں آئے, مسجد کے اندر بیٹھے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کوئی دعوت کوئی مسئلے سن رہا ہے دوسرے عالم سے. انہوں نے کہا کس لیے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم, اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. انہوں نے کہا مجھے تمہاری نیت پر شبہ نہیں تھا, لیکن ہم بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ہم پر, آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہو, ہم نے کہا دین سمجھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کسی نے کہا میں کوئی ذکر الہی کوئی استغفار کے کلمات بول رہا ہوں. آپ نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں اللہ کی قسم پیارے ہو, ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا مجھے تمہاری نیت پر شک نہیں تھا, میرے والے لفظ سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے کہ ہاں مجھے تمہاری نیتوں پر شک نہیں, لیکن مجھے عرش والے نے یہ جبرائیل بھیجا ہے میرے پاس کہ وہ میرے بندے بیٹھے ہو, ان کو پوچھو کیوں بیٹھے ہوئے ہو. میں نے پوچھا, فرمایا ان کو قسم اٹھائیں, قسم اٹھا کے یقین دلایا, کہا عرش والا کہتا ہے جاؤ میں تم سب پر راضی ہو گیا ہوں, تمہاری توبہ بھی قبول, تمہارا ذکر بھی منظور, تمہاری تلاوت بھی قبول. یار اللہ تعالیٰ اس طرح ہم پر رحمت فرمائے. یہ مسجدیں بناؤ, ان کے وارث بنو, آباد کار بنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے, بندہ ہوا ہے, اذا خرج منہ حتی یعودا, باہر جاتا ہے سکون نہیں پاتا, اس کو کھچ پڑتی ہے, پھر مسجد کے اندر آ جاتا ہے. فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دیں گے بھری کائنات میں, آؤ کہاں ہے میری مسجدوں کے ساتھ دل لگانے والے, میرے عرش کے سائے میں نور کے منبر پر میری دائیں جانب آ کے بیٹھ جائے.
یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے اس عرش کے سائے کے سوا، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو نور کے ممبروں پر براجمان کرے گا۔ مسجدوں سے پیار کرو۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بستی کے اندر مسجد نہیں، ان بستی والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہجرت کر کے وہاں جائے جہاں مسجد ہو، وہاں مسجد کا پڑوس جا کے حاصل کرے۔ جتنے قدم چلتے ہو کسی طرف بھی نیکیوں کی طرف جاؤ تو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی سا نیک کام، مسجد بھی ان میں سے ہے۔ وضو کر کے آؤ، ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی لایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ، میں نے جو کہا وہ قبول فرمائے، بھائیوں نے بھی جو کہا اللہ تعالیٰ اپنے بادشاہی میں ہماری درخواست گزاری کو منظور فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو، اس سوچ کو، اس ماشاءاللہ ہمت کو آپ آئے ہیں اس کو وسعت دینے کے لیے۔ آپ کے ارادے پاک ہیں، انتظامیہ جن کی بھی یہ سوچ ہے، سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ علیحدہ سے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میری دعا ہے جو بھی اس میں معاملت کرے اس کا تعامن اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس نے سمجھو جنت میں گھر بنا لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ایک پرندے کے چھوٹے سے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے، چھوٹے سے گھونسلے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اس نے اپنی ہمت دکھائی، اللہ تعالیٰ اپنی ہمت دکھائیں گے۔ ہماری تو محدود وسائل ہے اور بڑی محدود سوچ ہے، بڑے ہی محدود مال کے مالک۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ سب سے کم تر جس کو دے گا جنت کا حصہ، سب سے تھوڑا چھوٹا پلاٹ جس کو ملے گا۔ اس دنیا پوری روئے زمین سے مشرق مغرب شمال جنوب تک اللہ تعالیٰ 10 گنا اس سے بڑی جنت اس جنتی کو دیں گے۔ اور اس کا کیا حال ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ وہ سب سے اعلیٰ فرسٹ ڈویژن دے کر جنت میں بھیجے گا نیکیوں کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی میری ہمت قبول فرمائے۔ لیکن بار بار نہ ہم سب اپنے ذرا اندر کو ٹٹول لیا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور دیکھو مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مشرک نہیں۔ ان کو رب نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ مسجدوں میں ان کو نہ بھڑکنے دو، بلکہ انما المشرکون نجس، وہ تو پلید لوگ ہیں، ان کا مسجد میں کیا کام؟ اللہ پھر کون؟ فرمائے انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں میں وہ آباد من آمن باللہ، ایمان والے صرف آگے آئے بھائی، ایمان والے، توحید والے، سنت والے، اور نہ کوئی قریب آئے آگے۔ من آمن باللہ والیوم الاخر، آخرت پر یقین ہے جس کا وہ آگے آئے، آخرت پر جن کا یقین ہے۔ واقام الصلاۃ، اور نماز کے پابند، نماز کی پابندی کرنے، وآت الزکاۃ۔ آخر میں فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، پانچویں بات صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا دوست ہو، خشیت الہی اس کے دل کے اندر ہو۔ وہ چاہے ممبر پر کھڑا ہے اس کو بھی اللہ کا ڈر، مصلی پر کھڑا ہے اللہ کا ڈر کا دامن پکڑنا چاہیے، سخی ہے سخاوت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، بس خالص وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی ہدایت والے ہیں اور انہی کو ہدایت کی گاڑی چلانی چاہیے، یہی ڈرائیو کرنا چاہیے۔ نہیں اللہ اکبر۔ بعض نے کہا نہیں جی فلاں کی نیکی بڑی ہے، فلاں کی نیکی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، وہ حاجیوں کو پانی، آپ کو تو نصیب ہو جائے تو پاکستان آ کے اسی بڑے فخر دے نال انہیں زمین تو اونچے ہو جانے ہیں کہ یار میں اتنے حاجیاں نو افطاریاں کرائیاں، میں انج کیتا، میں ہے بھی اچھی بات، میں اس کو تنقید نہیں کر رہا، مگر فرمایا حاجیوں کو پانی پلانے والے، کھانے کھلانے والے اس پایا کو نہیں پہنچ سکتے، اس نیکی تک، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں اور توحید پرست ہوں۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اور نہیں یہ اور وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ اتنا عالیشان کام ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے جیسے کہا ہے نا پیارے بھائیوں، جو کردار آپ ادا کر سکو کرو، کچھ نہ ہو نا تو کدی کدی آ کے تھے جھاڑو دیا کرو مسجد دے اندر۔ ورثت علی اجور امتی، میری امت کے اجر میرے سامنے پیش کیے گئے، مجھے رب کریم نے دکھایا حتی نکاح، یہاں تک کہ ایک تنکا بھی ایک شخص نے جاتے ہوئے نا وہ تنکا سا پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھایا باہر پھینک دیا، اللہ نے پہاڑ جتنا اس کو اجر دے دیا۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہ سیدنا عثمان والی سنت زندہ کیا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، خاص طور ان کو جن کا میں نام لینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ طریقہ، وہ سنت جنہوں نے پلاٹ لے کے دیا تھا مسجد نبوی کی وسعت کے لیے، تو مسجد ہادہ کے لیے 6 مرلے کا پلاٹ ہے۔ اچھا، ہادہ کا پلاٹ محمد اسحاق صاحب مرحوم کے ورثاء نے خرید کر دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اللہ مقام دے، بلکہ اسحاق صاحب محترم کو بھی اور انہیں بھی۔ یار کتنے رہندے نے اسحاق صاحب؟ مینوں نہیں ملا میری بھی مسیت ہے یار کچھ ماشاءاللہ۔ میں سلام کرنا جی، انہوں نے سلوٹ کرنا جی، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں میں جاننا سارے ہی ماشاءاللہ، اللہ پاک جزائے خیر دے جی۔ محمد اسحاق صاحب مرحوم انہوں دے ورثاء نے مسجد دی تعمیر واسطے پلاٹ بھی لے کے دیتا ہے تے نال 5 لاکھ روپیہ بھی، الحمدللہ جزاہم اللہ، کبو آمین۔ اللہ ان کو اللہ بدلہ دے، آمین ثم آمین۔ وہ ساروں دے سن جی خالد صاحب یار بڑے محترم ہو، میرے بیٹیاں انہاں کولوں پڑھیاں نے جی اکیڈمی، اس واسطے انہاں دا بڑا احترام ہے ماشاءاللہ۔ تو محترم جناب محمد فاضل صاحب انہوں نے 10,000 روپیہ دیتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کو اور بھی نانو لکھانا تے فرشتے آئے جے ویسے جی۔ 2 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ روشن دین صاحب نے دیتا ہے، اور انہوں دی اہلیہ کی طرفوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ ماشاءاللہ۔ عبداللہ اکرام صاحب سونے دی انگوٹھی انہاں طرفوں آئی ہے جی، اہلیہ انہاں دی، اللہ قبول منظور فرمائے عبداللہ صاحب۔ ہاں جی لو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ، بارک اللہ، اللہ یبارکم۔ ماشاءاللہ تنویر الحق صاحب نے 10,000، اچھا نعیم الحق صاحب 10,000 اینٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ 10,000 اینٹ جیڑی نا بڑی مہنگی جی، لاکھ تو ہوتے ہیں ہاں جی، 25,000 روپے دی، اللہ قبول فرمائے یار۔ اللہ دے بندیاں نو رب نے مال بھی دیتا ہے تے دل بھی دیتا ہے، تے اللہ تعالیٰ جنہ دے کول دل چھوٹے نے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ ہاں ایک اللہ دا بندہ جی انہوں نے 1 ٹن سریا اور 5,000 اینٹ دین دا اعلان کیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے محمد طلحہ صاحب نے 50,000 روپیہ دین دا اعلان کیتا ہے اس مسجد دی تعمیر اور توسیع واسطے، جزاکم اللہ خیرہ۔ حاجی عبدالرشید صاحب مرحوم 25,000 روپیہ انہاں دی طرفوں انہاں دے آل اولاد نے دیتا ہے۔ اولاد ہوئے تے یار ایہو جی ہوئے جس طرح فرما رہے سن ڈاکٹر صاحب، 3 کم ولد صالح یدعو له صدقۃ جاریہ علم ینتفع به، کریا کرو تسی کرو گے اپنے ماں باپ دے واسطے نیکیاں سخاوتاں، تہاڈیاں اولاداں انشاءاللہ تہاڈے واسطے کرن گیاں۔ جے تسی گھی مار کے بیٹھے رہ تے تہاڈیاں اولاداں نے پھر آخر کیتے دا ہی بدلہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ساڑیاں سارے دیاں اولاداں نو نیک بنائے۔ انور خان کاکڑ صاحب انہاں دی طرفوں 2,000 روپیہ، محمد سرور خان صاحب انہاں دی طرفوں 2,700 روپیہ، جزاہم اللہ۔ 10 بوریاں سیمنٹ کسی اللہ دے بندے نے ایہو جے بھی آگے نے کہندے نے چپ کر کے بس جی چپ کر کے ہی اللہ اکبر بس وہ حصہ پا دیندے نے۔ کہ ہارون رشید دا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے وہ بھی۔ محمد امجد صاحب 10,000 روپیہ یہ انہاں دی طرفوں اس مسجد دے واسطے۔
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੋਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਨਾਉल्ला ਖਾਨ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲੇ ਸਦ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਫੈਸਲ ਕਾਕੜ ਨੇ ਔਰ ਕਾਸਿਮ ਕਾਕੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਇੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 1000 ਇੰਟ ਵੀ 50,000 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਖੜਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਏ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਅਤਾउल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦ ਮੁਕਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਅਤਾउल्ला ਖਾਨ ਇਕਰਾमुल्ला ਖਾਨ ਕਾਕੜ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ज़ियाउल्लाह साहिब ने सनाउल्लाह खान साहब काकड़ दे छोटे भाई अल्लाह कबूल फरमाए, उन्होंने 10,000 रुपया अल्लाह दी राह दे अंदर। अच्छा हाँ जी, लो हुण दुआ कहंदे ने कर दिओ ते ओदे बाद नमाज पढ़ांगे, नमाज तो बाद इहदा संगे बुनियाद रखांगे, पहली ईट रखणगे। इहो जिहा माशाअल्लाह शहजादे तुहाडे वर्गे ते दुआ करो अल्लाह ताला तुहानू भी मैनू भी 1000 रुपया दिता है। भेजन वाले 500 रुपया भेजन वालियां नू अल्लाह ताला अजर अजीम देवे। मैं तो कहना हुन्ना वा बच्चों के हथों दिया करो, कलिया करो। आप उत्थे बह रहे बच्चों को आखे जा दे के आ, हर जुमे दिया करो। 500 दियो, 200 दियो, 1000 दियो, जितनी तौफीक है दियो। बच्चों के हथ कलिया करो, इन्हों पता लगे सखावत करन दा, और इन्हों आदत पवे कि साडे वड्डे काम करते सन। बिस्मिल्लाह। लो जी आ भी देखो, अल्लाह कबूल फरमाए और इन्होंने बच्चों को अपना वली बना लिया। माँ बाप की अखां की ठंडक बनाए। ये 1500 रुपया आया और है माशाअल्लाह 500 रुपया। अल्लाह ताला तुहाडे अब्बू नू, अम्मी नू, भैनां नू, भरावां नू, बजुर्गां नू, दादे नानके सारियां नू अल्लाह ताला अपनी रहमतां दी आगोश जगह दे। जी होर भी कोई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह इन्होंने अपनी बसात के मुताबिक हिम्मत लड़ाई है। या अल्लाह तो अपनी बादशाही इख्तियारात के मुताबिक अल्लाह ताला इन्होंने अजर अजीम नसीब फरमा। अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी दे नाल जिन्हों ने भी ये सोच तक सोची है और इस रौनक बख्शी है इस मजलिस को, अल्लाह इन्हें सारे मुआफ फरमा। हम कौम ला यशका जलीसोहम, ये ऐसे लोग ने जेडे अल्लाह ताला दे वास्ते महफिलां जमाउंदे ने कुरान दियां हदीस दियां। इन्हां दे विच सुक्का बह जान वाला जेड़ा वो भी बख्शिया जांदा है। नबी पाक ने फरमाया या अल्लाह सानू भी अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह हर मस्जिद दे वास्ते अल्लाह वुसअता माली तौर ते नसीब फरमा। नमाजियां दियां भी वुसअता नसीब फरमा। अल्लाह जुमे दे नमाजियां दियां भी रौनकां नाल दुबाला फरमा। अल्लाह साडियां निजतां दे अंदर अगर कोई कमी कुताई होवे, बंदा बशरा खबीस ते मगर लगा है साडा, साडे अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उस शैतान दे शर कोलों बचा के साडियां विंगियां निजतां नूं भी अपनी रहमत दे नाल सिद्धियां फरमा दे। या अल्लाह साडे ते रहमत फरमा, साडे माँ बाप ते रहमत फरमा, ननिहाल ददयाल मेके ससुराल सारे नूं मुआफ फरमा। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल हाज़रीन दियां मन दियां दुआवां, दिल दियां दुआवां सभी कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब उस्ताद गिरामी जैसे जो उलमा या जो साडे मुक्तदी नमाजी सामिईन औरतां मर्द बीमार ने, अपनी रहमत दे नाल उन्हां नूं सेहत कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद दे तामीर और तरक्की दे अंदर जो जो रुकावटां होण, रेत दियां दीवारां बना के अल्लाह उन्हां नूं गिरा के अपनी रहमत दे नाल आसानियां पैदा फरमा। अजान सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन